آج ہم اس ایریا میں آئے ہوئے ہیں جسے الاولیٰ اور مدائن صالح اور انگلش میں ہگر کہتے ہیں. مختلف نام انہوں نے رکھے ہیں. اس میں کچھ ایریا ایسا ہے جو آج ہم اس وقت کور کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلی ایریا جو دکھایا گیا اس میں دیوان تھا. اور دیوان بیسیکلی جو بھی اکنامک اور پولیٹیکل چیزیں جیسے پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہ اس قسم کے فیصلے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھتے تھے، جس میں ایکسٹک سسٹم تھا. یعنی اگر ایک آدمی بات کر رہا ہے تو اس کی آواز ہر طرف جا رہی تھی. تو جو بھی لوگ ہیں ان تک ایکولی ساؤنڈ جو ہے وہ سسٹم اس سارے اسٹرکچر کے اندر انہوں نے خاص طور پہ دکھایا. پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو پانی کا سسٹم، کہ بارش کا پانی اوپر سے جیسے یہاں سے آتا ہے، تو بارش اگر اوپر سے آ رہی ہے تو پھر یہاں سے بہتی ہوئی اس ایریا سے ہوتی ہوئی اس راستوں سے گزرتی ہوئی جو ہے آگے جاتی ہے، جس سے وہ پانی کو پول بھی کر لیتے تھے آگے، اور ساتھ ساتھ پانی سے وہ کلینلینس بھی ان کی اچیو ہو جاتی تھی کہ پہاڑوں کے اندر کے ایریا بھی صاف ہو جاتا تھا. اور پھر اسی طرح جہاں یہ دیوان ہے وہاں پر جو ہے جو ان کے بت پرستی تھی اس کے اندر مختلف انداز کے اسٹیچوز بنائے ہوئے ہیں، جس میں وہ بڑا بادشاہ دکھایا، پھر ایک اور ایگل کی شکل میں دکھایا. کیونکہ یہ جتنے بھی جانور ہیں ان کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اور انسان کی طاقت سے وہ زیادہ ہوتے ہیں. جیسے شیر ہے وہ چیر پھاڑ سکتا ہے، انسان اس طرح سے چیر پھاڑ نہیں سکتا. شیر بڑے بڑے جانوروں کو، ہاتھی جیسے بڑے جانور کو چیر پھاڑ سکتا ہے، انسان نہیں اس طرح سے کر سکتا. ایگل جو ہے پہاڑوں کے اوپر اڑتا ہے اور جو ہے اس کے اندر بھی ایک طاقت ہوتی ہے، اوپر سے وہ دیکھتا ہے اور مختلف جانوروں کے اوپر وہ اٹیک کرتا ہے اور اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. بڑے بڑے سنیکس ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے، ہاتھی میں طاقت ہوتی ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ تھا طاقت کا جو بادشاہ استعمال کرتے تھے اس زمانے میں. اور پھر ان جانوروں کے اوپر بادشاہ اپنے آپ کو طاقتور شو کرتا تھا. کہ بادشاہ جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے اس کو انہوں نے اس کا ایک اسٹیچو بنا کر، اور پھر اس کے نیچے جو ہے شیر اس کے پاؤں کے نیچے، یا ہاتھ میں اس کا سنیک ہے. اور تو یہ ساری چیزوں کو اس طرح سے جو ہے بادشاہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاورفل شو کرتا تھا، اور زندگی موت دینے والا اور کھانا پینا سب چیز دینے والا. تو پوری عوام جو ہے پھر بالآخر اپنے آپ کو بادشاہ کی محتاج سمجھتی تھی اور بادشاہ کی عبادت کرتی تھی، بادشاہ کے حکم پر چلتی تھی. بادشاہ جس سے ناراض ہو جاتا تھا اس کی زندگی ختم ہو جاتی تھی، جس سے خوش ہوتا تھا اس کو نواز دیتا تھا. تو یہ کانسیپٹ ہے بت پرستی کا جو بہت زمانے سے ہی شروع ہو گیا. قوم نوح کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے کہ ان کے بھی بہت سارے بت تھے اور اس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ اس کو شریک کر لیتے تھے. خدائی جو ہے خالق اور مالک جو بنانے والا ہے پوری کائنات کو، تو اس کے ساتھ اس کو شریک بنا لیتے تھے. آدم علیہ السلام پہلے نبی، پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اللہ کی عبادت کی، لیکن جو ہے قابیل نے مخالفت کی، آدم علیہ السلام کے حکموں کے خلاف چلا، تو ایک مخالفت کا ایک زمانہ شروع ہو گیا. ہم لوگ اس وقت جو ہے اس ایریا میں آئے ہیں جو نباتین سویلائزیشن کا ایریا، جس میں ان کے ڈیڈ باڈیز کو یہاں پر بری کرنے کا ایک طریقہ ہے. جیسے آج بھی امریکہ میں بھی موزیلین یوز کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے اس طرح دیوار ہوتی ہے اور دیوار کے اندر ڈیڈ باڈی کا کیسکٹ اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر ہر کیسکٹ کو وہ ڈرینیج کے ساتھ ملا کر وہ اس کا پانی جو ہے وہ اس کو زمین کے اندر وہ پہنچا دیتے ہیں. تو باڈی اس کے اندر رہتی ہے اور آہستہ آہستہ ڈیکے ہو جاتی ہے. تو یہ آج بھی یہ ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے، لیکن جو اولڈ سویلائزیشنز ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز یوز کی گئی ہے. یہ قوم سمود کا علاقہ اور یہ
یہاں پر اس کو یہ جتنے بھی یہ بنی ہوئی ہیں موزیلین، یہ سارے کے سارے جو ہے ان کو قصر بنات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے کچھ فیمیل بچے ان کے جو ہے قبریں یہاں پر بنی ہوئی ہیں، اور اس کے باہر کا ڈیزائننگ ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے جو ورشپنگ کرتے تھے جس میں ایگل ہے اور ڈفرینٹ ڈیزائن یہ دکھا رہے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ قبرستان ہے یہ ان کا بیسیکلی، اور اس قبرستان کے اندر وہ اپنے گارڈز کو بھی دکھا رہے ہیں۔ بت پرستی کا جو دور تھا اس زمانے میں، یہ سب چیزیں اس کی دکھائی جا رہی ہیں۔ اندر بھی اسی طرح جو ہے ہم چل کے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر، اور اس میں انہوں نے شیلف بنائے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز آپ سمجھیں کہ یہ دروازہ جو ہے یہ تقریباً عام جو ہم جیسے انسان ہیں اسی کے ہی قد کا یہ دروازہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی ہائٹ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی اس زمانے میں بڑے بڑے قد کے لوگ تھے، تو اس کا مطلب ہے قوم سمود عام قد والی تھی۔ اور یہ جو ہے ایک موزیلین جو بنا ہوا ہے، اس میں بھی اگر یہ ساری قبریں بنی ہوئی ہیں جس میں ڈیڈ باڈیز کو اندر رکھ دیا جاتا تھا، کچھ بڑے لمبے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بچوں کے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے اسی طرح یہ ڈیپ نہیں ہے، یہ بھی ایسے بچے کے مطابق انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس سارے اسٹرکچر کے اندر آپ دیکھیں گے یہ بیسیکلی کمپیکٹ سینڈ ماؤنٹین ہے، ریت کا پہاڑ ہے جس کو جو ہے انہوں نے اپنے ٹولز کے ساتھ کارو کر کے بنایا ہوا ہے۔ اس میں یہ کارونگ کے جو ہے سائن بھی نظر آ رہے ہیں، اوپر نیچے ہر طرف یہ اس طرح سے بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ اور سملرلی اگر جو اڈلٹ باڈیز ہیں ان کو زمین میں بھی یہ بری کر دیتے تھے۔ اس دور میں انہوں نے امبامنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ اتنے کامیاب نہیں رہے۔ بعد میں جو فرعون کے زمانے کی جو ممیفیکیشن تھی وہ کافی کامیاب رہی، اور جو ہے ان کی آج بھی باڈیز جو ہے پریزرو ہیں، اور ان کے کون سے کیمیکل یوز کیے ابھی تک اس کو ریسرچ کیا جا رہا ہے، اور یہی کانسیپٹ آج بھی استعمال میں آ رہا ہے کہ آج بھی امبامنگ مٹیریل یوز کرتے ہیں۔ تو فرعون جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بعد میں یہی باڈی ایز اٹ از اٹھے گی، اور پھر یہ دوبارہ جو ہے بادشاہوں کو بادشاہت مل جائے گی، یعنی بادشاہ بیسیکلی یہ کانسیپٹ دیتے تھے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے، اور پھر اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ اصل بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ سب مٹی ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں سب ختم ہو گئے، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ اب یہ جو ایک ایریا ہے یہ پیلیشیس ایریا، یوں سمجھیں کہ اس کے اندر ہم نے دیوان کا ایریا دیکھا جہاں پارلیمنٹ ہوتی تھی، جہاں پر دوسرے کام جو ہے ان کے اکنامک ڈیسیژنس کرتے تھے۔ لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے وہ آپ اس طرف دیکھیں گے وہ مشروم شیپ کا جو ہے وہاں ایک پتھر ہے نیچے سے، اور پھر اوپر مشروم شیپ کا ہے، کچھ پلانٹس بھی نظر آ رہے ہیں اسی ایریا میں، پیچھے بھی جو ہے ڈفرینٹ اسٹونز نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سارا ایریا جو ہے ابھی اس کو وہ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، اور موسٹ لائکلی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے جو ہے سول پاپولیشن جو سویلینز تھے وہ یہاں رہتے تھے۔ یہ بادشاہ کا علاقہ تھا، اور یہ اونچا بھی تھا، وہ نیچے ہے وہ، اور وہاں پر جو ہے عام پبلک عوام جو ہے وہ وہاں رہتی تھی، اور یہ ابھی اس کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پر کچھ ان کو ان کے پریئرز ایریاز بھی ملے ہیں، کچھ گھر بھی وہاں پر ابھی ملے ہیں، لیکن ابھی یہ جو ہے لوگوں کے لیے اوپن نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں جسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر مشہور ہے، اور یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان کو بہت فرٹائل لینڈ دی ہوئی تھی۔ آج بھی اگر ہم اس کے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ڈیٹس فارمز ملیں گے، ایگریکلچر بہت سٹرونگ ملے گی۔ اس دور میں ایگریکلچر ہی بڑی چیز ہوتی تھی، جس سے انسان کو کھانا پینا مل جاتا تھا، رہنے کے لیے یہ پہاڑ تھے جن کو یہ کھود کر اس کے اندر گھر بنا لیتے تھے۔ اور جو ہے اسے یہ ایریا جو ہے سعودی عرب میں ہے، لیکن کیونکہ جارڈن کے قریب ہے، اور جارڈن کے اندر عام طور پر موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے،
تو اس ایریا میں بھی جو ہے نا کچھ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے. اگر سردی شدید میں آپ آئیں گے تو آپ کو جیکٹ وغیرہ کا استعمال بھی شاید کرنا پڑے, اور رات اگر خاص طور پہ دیکھیں گے تو یہاں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو یہ ایریا اس اعتبار سے فرٹائل ایریا, زمین لینڈ وغیرہ, اور اس کے ساتھ ساتھ موسم کی وہ سختی گرمی ویسی نہیں جیسے جو ہے حجاز اور دوسرے علاقوں میں ہے. یہاں اس حساب سے یہ کمپیریٹیولی تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو رہنے کے اعتبار سے یہ بہت ہی زبردست ایریا ہے. اور کیونکہ قوم سمود جو ہے اس کی سویلائزیشن بہت بڑی سویلائزیشن تھی, اور یہ ہگر کا ایریا جو ہے مدائن صالح, یہ ایک بڑا ان کا شہر تھا, بڑی یہاں حکومت تھی. اسی کے ہی حکومت پیٹرا کے علاقہ جو جارڈن کے اندر ہے, جہاں پر رنگین پتھر ہیں, آپ کو بہت ہی خوبصورت وہاں پر رنگ برنگ جو ہے پیٹرا کے اندر آپ کو پتھر نظر آئے گا. اسی طرح وہاں پر بھی انہوں نے کارونگ کی ہوئی ہے, اور جو ہے گھر بنائے ہوئے ہیں, اور پانی کا سسٹم جو اوپر سے آسمان سے بارش برستی تھی اس کے لیے واٹر چینلز بنائے تھے, اس کے واٹر کو پریزرو کرتے تھے. پہاڑوں کے جو ہے ساتھ ساتھ یہ پانی اس طرح سے بہتا ہوا جو ہے ہر طرف ان کے شہر میں گھوم جاتا تھا, اور اس طریقے سے لوگوں کے جو سمجھے کہ واٹر سپلائی گھر تک پہنچ جاتی تھی. تو یہاں پر بھی اسی طرح سے کنسٹرکشن دکھائی دے رہی ہے. انہوں نے ایک جگہ پر ہمیں دکھایا تھا کہ وہاں جو ہے پانی اوپر سے جو ہے آتا ہے اور کلیکٹ ہوتا ہے, اور پھر آگے اس کے اس طرح سے چینل نظر نہیں آ رہے تھے جو اب تک ہم نے دیکھا, لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر آگے چینل سسٹم بنا ہوا ہے کچھ نہ کچھ, کیونکہ یہاں پر عذاب آیا تھا, اور وہ عذاب ارتھکویک کا تھا, اور بجلی کی کڑک تھی جس کے ساتھ یہ سب جگہ تباہ و برباد ہو گئی تھی. جو اس میں سے بچا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یقیناً اس سے بھی زیادہ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہوں گی جو کہ اب ہمیں ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی, لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی اس کے اندر بہت ہی عجیب یہ منظر ہے, یہ پہاڑ کا ہوا اور پانی کے ساتھ. اور اسی طرح جو ہے بارش کے اندر جو بعض اوقات اس کا پی ایچ لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے لائنیں پڑ جاتی ہیں, اور یہ ایسیڈک انوائرمنٹ واٹر کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات یہ لائنز پہاڑوں کے اوپر نظر آ رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بارش کی تیزی سے بھی لائنیں پڑتی ہیں, سوراخ بھی ہوا کی تیز چلنے سے ہوتے ہیں, اور مختلف اور بھی وجوہات انوائرمنٹل جن کے ساتھ یہ جو ہے اس کے اندر ایسے سوراخ بن جاتے ہیں. پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھیں گے کیونکہ وہاں پر ہوا تیز چلتی ہے, بارش کے اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض پتھر ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے درمیان میں سینڈ ختم ہو گئی, اور جو ہے وہ بالکل یوں خالی خالی پتھر ایک دوسرے کے اوپر پائل اپ ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت بڑا ایریا ہے یہ جس میں ہم اس وقت ٹور کر رہے ہیں, مختلف ایریاز میں جا رہے ہیں. یہ ہمیں تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ٹرپ دے رہے ہیں جس میں ہم مختلف چیزیں دیکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں جس جگہ پہ ہم وزٹ کریں گے ہم آپ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے, اور آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے گا. ہمارے اگلے ولاگس بھی دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. یہ ہم ایجوکیشنل ٹور کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور جو ہے عبرت کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر, تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو قومیں اللہ کے حکموں کو نہیں مانتی تو ان پہ کس طرح سے عذاب آتا ہے. یہ عذاب دنیا کا ہے, اور آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے, بہت شدید عذاب ہے. تو یہاں اس بات کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں اور اپنی زندگی میں ہی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. یہ عبرت کی جگہ ہے, یہاں استغفار کرنا چاہیے, یہ ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.